اے کاش میرے مرشد ہوتے رونق ہی تو بالا ہو جا. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور. سقى معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن كدر. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منذر. وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء الخالق الأكبر. درش بلي الله وسلم على وعلى سيدنا ونعم منك وصلى الله عليه وسلم. وإمام كل شهر رسول وإمام كل شهر رسول ہما تنگ حسن جمال ہے. وہ امام کل و شہر رسول ہما تنگ حسن جمال ہے. نہ ازل میں ان سا کوئی ہوا نہ ابد میں ان کی مثال ہے. نہ ازل میں ان سا کوئی ہوا نہ ابد میں ان کی مثال ہے. وہ جمیل ہے وہ شکیل ہے وہ حبیب رب جلیل ہے. وہ جمیل ہے وہ شکیل ہے وہ حبیب رب جلیل ہے. وہ رسول ایسے رسول ہیں وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نذیر جن کی محال ہے. وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نذیر جن کی محال ہے. کبھی فرش پر کبھی عرش پر کبھی اور آگے ہے جلوہ گر. کبھی فرش پر کبھی عرش پر کبھی اور آگے ہے جلوہ گر. جہاں عقل و وہم نہ جا سکے وہاں ان کی بزم وصال ہے. جہاں عقل و وہم نہ جا سکے وہاں ان کی بزم وصال ہے. وہی روح باغ جہان ہے
وہی جانے کون مکان ہے، وہی روح باغ جان ہے، وہی جانے کون مکان ہے، وہ جو لامکان کا مکی بنا وہ ایک آمنہ ہی کا لال ہے، وہ جو لامکان کا مکی بنا وہ ایک آمنہ ہی کا لال ہے، جو اشارہ آپ نے کر دیا تو نظام شمس بدل گیا، جو اشارہ آپ نے کر دیا تو نظام شمس بدل گیا، ابھی رات تھی ابھی دن ہوا، سبحان اللہ، ابھی رات تھی ابھی دن ہوا، یہ نبی کا میرے کمال ہے، وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نذیر جن کی محال ہے۔ درشی پڑھیے اللہم صلی اللہ اللهم صل وسلم بارك على محمد وعلى الجود والكرم من بين العلم والحكم وعلى وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے، آمین۔ اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب سید کونین تاجدار مدینہ روحی فدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالی ہم عاجزوں کو بھی راحت علما نصیب فرمائے، آمین۔ ان کی امت کے اولیاء کرام کے دلوں حضور محبوب سبحانی خود ربانی اور سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی کی کرامت ہماری حاضر کا مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے آپ سب کی محبت اور خلوص بھری عقیدت کے تحت مجھ جیسے ضعیف کمزور بوڑھے کو پھر اس 1 سال کے بعد آپ سب کے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ اللہ کا عظیم فضل ہے، اس کا بے پناہ کرم ہے کہ میں اب ضعیفی کی عمر میں اپنے آپ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، بغیر سہارے کے 2 قدم چل نہیں سکتا ہوں۔ ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے تنکے سے پہاڑ کام لیتا ہے، کمزور سے طاقتور کا کام لے لیتا ہے، یہ سب اس کی عطا ہے، اس کا فضل، اس کا کرم ہے۔ ورنہ میرے لیے تو اب اس عمر میں سفر کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، علاج معالجہ دوا وغیرہ سب جاری ہے۔ اب آپ تک میرا پہنچ جانا گویا اللہ کے فضل عظیم کی زبردست نشانی ہے، ورنہ میرے لیے تو اب سفر بہت ہی دشوار ہو گیا ہے۔ لوگ بار بار اصرار کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ آ جائیے، خالی دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے، وہی کافی ہے، لیکن اپنی ویرانہ سالی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے اب کہیں جانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ یہ تو تصرف ہے اولیاء کرام کا اور بزرگان دین کی توجہ روحانی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے کرم سے ان کی دعاؤں سے اس قابل کر دیا کہ میں آپ کے درمیان آ گیا۔ اب میرا آ کر کے آپ سے ملاقات کر لینا یہی بہت بڑی تقریر ہے۔ جہاں تک میری تقاضی کا تعلق ہے، 45 سال ہو چکے مجھے صورت آتی ہے، سبحان اللہ، 45 سال۔ آج کے بیٹھنے والے بہت سے نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ 45 سال سے میں برابر آ رہا ہوں، جہاں تک میری ٹوٹی پھوٹی تقریروں کا تعلق ہے۔ اب مجھے نہ کوئی تقریر کرنے کا ارمان ہے اور نہ خود آپ کو اپنے طور پر کوئی نئی بات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ 35 سال بہت ہوتے، 45 سال بہت ہوتے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ سب کی دعا سے پروردگار عالم نے مجھے نیک اولاد عطا فرمائی اور میرے چاروں فرزند بفضل تبارک و تعالی دین حق پر ثابت قدم اپنے طور پر اپنی جگہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے اپنے بڑے فرزند مولانا سید منظر بانی صاحب کے لیے مخصوص علاقے کر دیے ہیں، اکولا، بلڈانا، ٹکلی، جنیر، پونا وغیرہ۔ اس علاقے کے لیے میں نے اپنی امیدوں سے آپ ذکر دیا ہے کہ اب میری جگہ پہ آپ ان کو سمجھو۔ اسی طرح میرے دوسرے فرزند جو ہے مولانا سید حافظ میاں صاحب، ان کو آندھرا اور چنئی تمل ناڈو کے علاقے کے مریدین کی فرمائش پر اس علاقے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ وہ ماشاءاللہ آندھرا بھی جاتے ہیں، مدراس بھی جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ میرے چھوٹے فرزند بیٹھے ہوئے مولانا سید محمود میاں،
ان کو میں نے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا. سبحان اللہ. اب میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کے سلسلے میں آپ حضرات کو یہی آ کر کے انشاءاللہ آپ کی دعائیں لیتے رہیں گے. انشاءاللہ دعا کیجیے پروردگار عالم میرے ان کی بیٹوں کو دین حق کی اشاعت بے لوث کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دنیا مسافر خانہ آج ہے کل ہمارا وجود نہ ہوگا. یہ رہنے کی جگہ نہیں. الدنیا دار الفرار والعاقبۃ دار القرار. دنیا فرار ہونے کی جگہ ہے. پیدا ہوئے ہو مرنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ بلڈنگیں بنائی ہیں, جائیداد جمع کی ہے, یہ سب وارثوں کا مال ہے. چوکیداری کرتے رہو. تم چوکیدار ہو, مرنے کے بعد یہ سب وارثوں کا مال ہے. رات دن محنت مشقت کرو, مگر یہ خوب سمجھ لو کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قیامت تک غلط نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا, یا پہن لیا, یا راہ خدا میں دے دیا. باقی جتنا مال ہے وہ وارثوں کا مال ہے. وارث بعد میں آ کے اس کے فائدہ اٹھائیں گے. تم تو چوکیداری کرتے رہو. جب پتی ہوگا اب کروڑپتی بنو, کروڑپتی ہو جائے شیطان کہے گا اب ارب پتی بنو, ارب پتی بن جاؤ گے تم شیطان کہے گا اور آگے بڑھو. تم دنیا گھسیٹتے رہو, مگر تمہارے ساتھ یہ دنیا جانے والی نہیں. تمہارے ساتھ تمہارا ایمان جائے گا, تمہارے ساتھ عشق مصطفیٰ کا نور جائے گا, تمہارے ساتھ اطاعت الہی کا سرمایہ جائے گا, تمہارے ساتھ اطاعت محمد صلی اللہ کی دولت جائے گی, تمہارے ساتھ مصطفیٰ پیارے کے نقش قدم پہ چلنے کی نعمتیں جائیں گی. یہ ہے اصل سرمایہ, یہ ہے اصل سرمایہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو تم کو دنیا بھیجا. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ آزمائے تم نے کون اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے پیدا کیا کہ تم لکھپتی کروڑپتی بنو, گھسیٹتے رہو دولت کو, تو مرتے وقت پھوڑ کر کے وارثوں چل جاؤ. نہیں, ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ایکم احسن عملا, تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اور عمل کا معاملہ جہاں تک ہے آپ 12 سن چکے ہیں کہ جتنے اعمال صالحہ ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے. اگر ایمان ہے صحیح تو عمل قابل قبول ہے, اگر ایمان میں ذرا بھی فتور ہے تو سارے اعمال غارت ہے. تمام عالم اسلام کے محقق علماء کا اتفاق ہے کہ نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے, ایمان پر ہے. نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے, ایمان پر ہے. اگر ایمان نہیں تو سارے اعمال غارت ہے. عقیدے میں کھوٹ ہے, یقین محکم نہیں ہے تو سارے اعمال جہنم کے ایندھن ہیں. اور اگر ایمان کامل ہے, دین پر عمل کرنے کا جذبہ ثابت ہے, یقین محکم ہے, تو تھوڑا سا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اجالا آ جائے. دیکھیے ایمان پر نجات ہے کا دار و مدار ہے, اور ایمان کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو ایمان کا دار و مدار عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دوارا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف مشہور حدیث. تم میں کوئی مومن کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سے, اولاد سے, تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہوتا, اور جب تک ایمان کامل نہیں ہوتا عمل قابل قبول ہوتا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں تفصیل بیان کیا کرتا ہوں. الحمدللہ بات قرآن کی آتے میں نے ایسی بھی تفسیر بیان کی ہے کہ جس میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر ایمان کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یقیناً جنت عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نجران کا قبیلہ جب آیا تھا سرکار دو عالم کی خدمت میں, اور آپ انہوں نے پوچھا تھا اسلام کی معلومات حاصل کی, کیا ہے دین, کیا ہے مذہب. اللہ کے رسول نے ان کو دین کی تعلیم دی. وہ نجران کا وہ جو 70 افراد پر مشتمل تھا, اس نے باقاعدہ سب تفصیلات سنی.
اور اس کے بعد سرکار دو عالم کے چہرے زیبا سامنے اللہ کے رسول جیسے نبی دین کی تعارف کرا رہے ہیں، ان کے دلوں پر مصطفیٰ کی تبلیغ کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سب کے سب مشرف اسلام ہو گئے۔ کیسے مشرف اسلام ہوئے؟ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہی انجیل میں ہے، یہی توریت میں ہے، یہی زبور میں ہے، اور آج آپ کی زبان سے سن کر کے ہم کو وہ طاقت ملی ہے کہ ہم صدق دل سے آپ کے سامنے کہتے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشرف اسلام ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ آپ کے جس ہمارا دل منور ہو گیا، ہزار شکوک شبہات آسمانی کتابوں پر جو کچھ سب نکل گئے اور یقین محکم کا نور سینے میں آ گیا۔ اب چلے وہاں سے، یہودیوں نے گھیر لیا راستے میں، یہ کیا ہے؟ تم نے اتنی جلدی سب قبول کر لیا؟ دین کو سمجھو، مصطفیٰ کے پاس سے آ رہے ہو تو اب پوچھو باپ دادا کا سب مذہب چھوڑ دو کہ بالکل، کا غور کرو، ابھی سوچنے کا موقع ہے۔ فرمایا ہم نے حق کو جب پا لیا تو اب باطل کے لیے سوچنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ جب سچائی سامنے آ گئی ہے تب جھوٹ کی طرفداری کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ ہم تو اب ایمان لا چکے اور تم کچھ بھی کہو، مصطفیٰ کے چہرے زیبا کی قسم ہمیں یقین ہے کہ مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد جو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اب اس دولت میں کسی قیمت پر بھی ہم سب سودا نہیں کر سکتے، اس دین کے پر لائے ہوئے ایمان کو بیچ نہیں سکتے۔ یہ جواب دیا یہودی نے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہزاروں گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ حدیثوں کے سلسلے میں لوگوں کے اندر یہ مرفوع ہے، یہ مرسل ہے، یہ غریب ہے، اس حدیث یہ ضعیف ہے، یہ ساری تفصیلات سے قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ یاد ہوا پارہ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر بیان کرتے وقت، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے صرف دل سے ایمان قبول کیا اور مصطفیٰ کے چہرے زیبا کو دیکھ کر ایمان لانے کا اقرار کیا، اور جو پلٹے وہاں سے لوٹے اور یہودیوں کے منع کرنے پر بھی نہ مانے، تو قرآن نے کیا کہا؟ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کے قول کو زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے ان کو جنت عطا فرما دی۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا تھا اس کا ثواب کیا ملا؟ جنت، ان کو جنت عطا فرما دی۔ نہ نماز کا ثواب ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا، نہ امان کا، بما قالوا، جو انہوں نے منہ سے کہا ہے اس ایمان کی وجہ سے، یقین محکم کی وجہ سے، تو اصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قول کی وجہ سے، الفاظ قرآن کی فصاحت قول، جب قرآن ہم کو دلیل دے رہا ہے کہ ایمان اگر کامل ہے تو عمل کرنے کا موقع نہ بھی آیا ہو تب بھی نجات یقیناً ہو جائے گی۔ صحابہ کرام میں آپ نے سنا ہے سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا ہوتا ہے نا بھائی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ کائنات انسانی میں نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کا کسی انسان کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ صدیق اکبر۔ یہ صدیق اکبر کا عمل کتنا ہے؟ کبھی غور کیا؟ آدھی عمر میں تو ایمان لائے، سرکار دو عالم نے 40 سال کی عمر شریف کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ پہلے ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں۔ سنا ہوا واقعہ آپ کا، میں تفصیل میں نہ جاؤں۔ ایمان لائے، اس کے بعد سرکار دو عالم کی اعلان نبوت والی زندگی مکے میں کتنی ہوئی؟ 13 سال۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں مستقل طور پر 1000 تقریر اٹھاتے رہے، مگر تبلیغ دین کرتے رہے رسول اللہ۔ پھر جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو مکے سے مدینے طیبہ تشریف لائے، وہاں 10 سال گزرے۔ سرکار دو عالم کی تبلیغی زندگی کل 23 سال، کل 23 سال۔ اب اس 23 سال میں صدیق اکبر کا ادھی عمر میں ایمان قبول کرنا آپ نے سنا ہوگا۔ بچوں میں سب سے پہلے شیر خدا ایمان لائے، عورتوں میں ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ پہلے ایمان لائیں، غلاموں میں حضرت زید پہلے ایمان لائے، اور ادھی عمر کے لوگوں میں صدیق اکبر پہلے ایمان لائے۔
اب ذرا غور سنیے گا، 13 سال مکہ معظمہ میں گزرے صدیق اکبر کی ایمان لانے کے بعد، اور 10 سال مدینہ طیبہ گزرے، 23 سال ہو گئے۔ اب 23 سال کے بعد آپ سرکار دو عالم کی وصال ذوالجلال کے بعد امیر المومنین بنائے گئے، خلیفۃ المسلمین ہوئے، خلیفہ بنے۔ کتنی دن خلافت کی؟ 2 سال 3 ماہ 11 دن۔ بعد بات ہوتا زیادہ مدعو آپ 2.5 سال مان لیں، سب جوڑی کتنا ہوا؟ 23 سال وہاں کے، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، اور 2.5 سال کے قریب، تو 2 سال 3 مہینے 11 دن ہے۔ بعد میں آتا ہے کچھ زیادہ، چلیے 2.5 مان لیجیے مثال کے طور پر، تو کل کتنا ہوا؟ 23 24 25 25.5 سال۔ 25.5 سال میں عمل جو کچھ بھی کیا ہوگا، 25 سالہ عمل ہے نا، 25 سالہ عمل ہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ مرتبہ کیا ہے آپ کا؟ مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانی نہیں، بلکہ صحابہ کرام جو حضور کے زمانے میں موجود تھے 1 لاکھ سے زیادہ، ان سب سے زیادہ افضل والا برتن و بالا مقام صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں ہے؟ کوئی ایمان لانے کے بعد 23 سال 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال اور 2.5 سال ہو گئے، 25 سال 25 سال کی کل زندگی ہے آپ عملی اسلام آنے کے بعد۔ اب یہ 25.5 سال میں کتنا عمل کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا جو 25.5 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال، حضرت انس کی عمر تو اور بھی زیادہ، اور پھر قیامت تک آنے والے امت مصطفیٰ میں ایسے بہت سے اللہ کے بندے پیدا ہوں گے انشاءاللہ کہ جو بچپن ہی سے نابالغ حقیقی زبانی سے نماز پڑھنے لگے، اور نماز پڑھتے پڑھتے عمر ہو گئی ان کی 100 سال، تو ان کا عمل زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 10 سال کی عمر سے ایک مسلمان نمازی ہو گیا، اور صاحب تقویٰ بن کر کے 100 سال کی عمر پائی، تو 100 سال تک کتنا عمل ہو گیا اس کا؟ 90 سال کے قریب ہو گیا نا۔ تو اگر عمل ہی سے معاملات بنتے ہیں تو قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جس کے عمل 90 سال کے ہو اس کو زیادہ مرتبہ ملنا چاہیے، ملنا چاہیے نا بھائی۔ جس کی کل عمل کی مدت 25 سال ہے تو 25 سالہ عمل والے کو کم ہونا چاہیے، اور جس نے 70 سال تک تہجد پڑھی اس کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ مگر قرآن اور حدیث اور اجماع امت کیا بتاتا ہے کہ 100 سال کی عمر ہو یا 120 سال کی عمر ہو یا اور زیادہ عبادت گزار ہو، وہ ہزاروں لاکھوں عبادت گزار جنہوں نے 70 سال 80 سال عبادت کی ہے، وہ کبھی بھی صدیق اکبر کا مرتبہ نہیں پا سکتے، بلکہ حد یہ ہے کہ خود صحابہ کرام صدیق کا مرتبہ نہیں پا سکتے۔ لا حد ہوگی انسان، اور فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی، طلحہ سبھی تو ہے نا، یہ سب صحابہ ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کس بات کا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کا نجوم بے اقتدیتم اہتدیتم، سارے صحابہ ہدایت کے چمک کے ستارے ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کبھی صحابہ کے نام ہے نا، اور کیسے چاند کے اللہ اکبر، فاروق اعظم کا، عثمان غنی، حیدر کرار، طلحہ زبیر، اعمال صالحہ کے ذخیرے ہیں ان کے پاس، ذخیرے ہیں اعمال صالحہ کے بعد۔ بلکہ وہ روایت آپ سن چکے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا تھا مگر اشارت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں سیدہ عائشہ صدیقہ انہوں نے ایک مرتبہ اندھیری رات تھی، آسمان کے تارے بہت تھے جگمگا رہے تھے، اندھیری رات تھی نا، اندھیری رات میں آسمان کے ستارے بہت چمکتے، سیدہ نے عرض کیا ماں باپ قربان یا رسول اللہ، یہ آسمان کے بے شمار ستارے جو اندھیری رات میں چمک رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہے کہ جس کے اعمال آسمان کے چمکنے والی ستاروں سے زیادہ ہوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ ایمان سے غور کیجئے تو ذرا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ کل بتاؤں گا، وہی جب آ جائے گی تب میں بتا پاؤں گا، یہ کہا کہہ رہی یا رسول اللہ آپ کی امت، اور رسول اللہ کی امت قیامت تک ہے نا بھائی،
تو سوال کرنے والی سیدہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ کی امت میں ایسا کوئی عبادت گزار ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہو؟ تو یہ کون بتائے گا؟ جس کے پاس علم نہ ہوگا وہ بتائے گا کیا؟ وہی بتائے گا جس کے پاس علم ہوگا. کہاں کا علم؟ کاغذ کا، روزمرہ کے اخبار کا نہیں. جس کے پاس غیب کا علم ہوگا وہی تو بتا سکتا ہے. جس کے پاس غیب کا علم نہیں کیسے بتائے گا؟ کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ کل پوچھنا سیدہ، میں وہی کا انتظار کروں گا، اللہ صاحب کی طرف سے جب وہی آ جائے گی تب بتاؤں گا. نہیں، بلکہ سرکار نے فوراً اسی میں بتا دیا. اسی نے شاید فرمایا ہاں ایسا میری امت میں ایک ایسا فرد بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ؟ فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہے. سبحان اللہ. یہ علم ہے. اور پھر اس کے بعد بھی کوئی تردد ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یقین محکم عطا فرمائے. آمین. اب یہ صدیق حضرت فاروق اعظم کی نیکیوں کو شمار، اتنی بہت سی نیکیاں ہیں ان کی، تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ اب ان کا مرتبہ سب سے افضل ہونا چاہیے. مگر فاروق اعظم سے بھی زیادہ بڑا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا. افضل بشر بعد الانبیاء. ساری چاہے فاروق ہو، چاہے عثمان ہو، چاہے حضرت قدار ہو، کوئی وہ نہیں بات ہے. کیوں افضل ہے؟ ارے بھائی عمل کی مدت کل 25 سال. اگر عمل کی جیسے تو عمل کے تو کرنے والے بہت موجود ہیں جنہوں نے 50 سال 60 سال عمل کیا. نہیں، بلکہ دار و مدار کس پر ہے؟ عمل پر نہیں ہے، عشق محمد رسول اللہ پر. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا عشق جتنا صدیق اکبر کو تھا اتنا عشق رسول اوروں کے اندر نظر نہیں آتا. اس عشق مصطفیٰ نے ان کو ساری انسانی سارے عالم اسلام افضل بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. کیسا عشق رسول تھا؟ لفظی بھی تو بڑی گنجائش ہے بھائی. نعت لکھ دی، نعرہ تکبیر، نعرہ سر رسول اللہ، تو ہم نے عشق رسول کا حق ادا ہوگا. معاذ اللہ. یہ نہیں ہے. حقیقت کردار سے انسان کی محبت یا غیر محبت کا ثبوت ملتا ہے. کل مسلمان کتنے ہوئے؟ 35. صدیق اکبر کا حال یہ ہے کہ بغیر مصطفیٰ کے ایک دن گزارنا مشکل ہے. رات دن مصطفیٰ کی خدمت میں اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنی ساری دولت اسلام پر رسول اللہ پہ قربان کر دی. اس کے رسول کا اندازہ ہو رہا نا. یہ لفاظی تو نہیں کہ نعت سے ہی لکھی ہو یا رسول اللہ یہ نعت آپ کے سامنے لکھی ہے یا نعرہ لگا تو یا رسول اللہ. نہیں، عشق کی پہچان یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محبت والی چیز دنیا میں مانی جاتی ہے مال. مال ہے نا، مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے انسان کو. آپ کہیں کیا دلیل ہے؟ قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الانسان ربی لکنود وانه ولا ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. اے قرآن کے الفاظ. انسان بڑا ناشکر ہے. وانه ولا ذلك لشهيد، وہ اس بات کو خود گواہ ہے. وانه لحب الخير لشديد، اور وہ مال کی محبت بہت ہی سخت ہے. مال کی محبت میں بہت سخت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. وانه لحب الخير لشديد، بہت سخت. دولت کے بعد مرتے دم تک چاہتا ہے کمال آتے جائے. آکسیجن پہ جان لٹکی ہوئی ہے، میں پھر بھی چاہتا ہے کہ اور کاروبار بڑھ جائے. پھول لگائے ہوئے کیا ہوا بھائی؟ 1 کروڑ کا فائدہ ہو رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے. ارے ہم 1 کروڑ کا فائدہ ہوا تو بھائی یہ پوچھنا چاہیے کہ 1 کروڑ کو خرچ کرنے والی زندگی بھی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ زندگی تو ملی نہیں. 1 کروڑ جو بارشوں کے بعد میں خوش ہوتا، کتنا بیوقوف آدمی دوسرے کے بعد میں خوش ہو رہا ہے. مرنے کے بعد 1200 بچے گا نا، اس مال سے آپ خوش ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عطا فرمائے. آمین. تو مال کی محبت بہت زیادہ خطرناک ہے. صدیق اکبر کے عشق رسول کا عالم کیا ہے کہ ساری دولت 50,000 سے زیادہ تھی، وہ سب سرکار والوں کو قربان کر دی. جو سب زیادہ محبوب چیز دنیا میں کہلاتی مال، وہ سارا مال مصطفیٰ پہ قربان کر دیا. اس کے لوگ اسلام ہوئے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کر دوں لا الہ الا اللہ رسول اللہ. میرے دل میں ایمان کا جذبہ، میرے دل میں توحید ہو، آپ کی رسالت کا یقین محکم مجھے بے قرار کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں حرم محترم میں جہاں 360 کی پورا ہو رہی ہے وہاں جا کے اعلان کر دوں
کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اللہ. حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دشمنوں کا غلبہ ہے، حرم کے چاروں طرف سرداران قریش بیٹھتے ہیں، بہت مخالفت بڑھی ہوئی ہے اسلام کی، لوگ چھپ چھپ کے اسلام میں داخل ہو، کل 35 ہوئے ابھی تو. جاؤ گے تو دشمن تم کو گھیر لیں گے، تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ مگر جذبہ ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں حرم میں جہاں 360 ہوئے جا رہے وہاں اعلان کر دوں کہ سب غلط ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. آپ اجازت دے دیجیے. حضور نے کئی مرتبہ خاموشی اختیار کی، جب دیکھا بہت اصرار ہے فرمایا اچھا جاؤ اجازت. اب جا رہے ابو صدیق بوڑھے آدمی حرم شریف میں آئے اور کہا یا الناس یا معشر قریش، اے قریش کے سردارو انسان سنو، میں تم سے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اعلان کرتا ہوں کہ سب غلط، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. بہتر سننا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے، اور دوڑ کس قدر مارا صدیق اکبر کو، اتنا مارا کہ لہو لہان ہوئے. جو رہا ہے گھوسے سے، لاش سے، ہاتھ سے ٹوٹ پڑے سب لوگ. اتنی جرأت، ہم سب بیٹھے 360 کے ماننے والے، اور یہ کہتا ہے کہ سب غلط، ایک ہی قابل عبادت ہے، اور ہمارے سامنے اعلان کر رہا ہے جبکہ ہم مصطفیٰ کے سب مخالف ہیں، اور کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. ٹوٹ پڑے سب، قدم مارا اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، زخموں سے چور ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے. آپ کے قبیلے کے سردار آئے اور کہنے لگے اہل قریش اگر ابو بکر مر گئے نا تو ہم تم سے اس کا انتقام لے کے رہیں گے، ہم تم سے ایک ایک بچی سے انتقام لیں گے. ایسی شخصیت کو تو نے مارا ہے کہ جس کی عزت تم رہے، عرب کے اطراف کے لوگ بھی جس کی عزت کرتے ہو. اب ٹہلکا مر گیا، صدیق اکبر بے ہوش پڑے گے. اس قدر مارا ہے آپ کو کہ چہرے سے بھی خون بہ رہا ہے، سر سے بھی خون بہ رہا ہے، ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، خون میں لت پت پڑے ہیں. اب لوگ دیکھیں یا اللہ کیا ہوتا ہے، مرتے ہیں یا زندہ رہیں گے. زخموں سے چور جو آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے، اور اسے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہلایا جائے ڈلایا جائے. بڑی مشکل سے جا کر کے آپ کو ذرا ہوش آیا تو لوگ ابھی تو زندہ ہے، ابھی زندہ ہے. زخموں مرہم پٹی ہو رہی. اب صبح کے آئے ہوئے شام ہو گئی، اور لوگ بے قرار ہو کر کے دیکھ رہے ہیں کہ زخموں کی شدت سے آپ کہاں پڑ رہے ہیں. ہوش آتا ہے پھر ہوش جاتا ہے، اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، کمزوری حد سے بڑھ گئی. والدہ آئیں آپ کی ام خیر کہ بیٹے تم نے اس نئے دین کی خاطر کتنی تکلیف اٹھائی. کہا یہ اہل عرب تمہاری عزت کرتے تھے، یہ لوگ تم چلے آتے تمہاری عزت کرتے تھے سب لوگ، آج انہوں نے تم کو اس قدر مارا، اتنا مارا ہے کہ لہو لہان کر دیا. بیٹے کیسا تم نے دین قبول کیا، تمہاری حالت دیکھ کہ میں ماں ہوں، میں اس سے برداشت نہیں ہوتا. آپ سب سنتے رہے. اب اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ کی والدہ سے ہو سکے کچھ کھلاؤ، ان کو کچھ کھلا دو، کمزوری نہ بھر پائے، نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خون زیادہ نکل جانے سے ختم ہو جائے. کھانا کھلاؤ، رکن بنی کے ساتھ پھر کچھ پہنچاؤ، کچھ خون صبح سے بہ رہا ہے جب سے زخمی ہوا. والدہ نے آ کے باقاعدہ بڑا اصرار کیا، آنکھ کھولی، زخموں پٹی بندی ہوئی ہے، شام ہو گئی ہے. والدہ کہی ہے صبح کی بھوک پیاس، بیٹے منہ کھولو، میں تم کو تھوڑا سا دودھ پلا دوں، ذرا سی طاقت کے لیے کچھ شیر و خرما دے. آپ نے آنکھ کھولی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں والدہ سے، ماں یہ بتاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کیسے ہیں. ذرا آپ غور کیجیے، ذرا سا زخم ہوتا ہے نماز چھوڑ دی، ذرا سی تکلیف ہوئی دین کا کام چھوڑ دیا. ارے نماز پڑھ، ہم جو بیمار تھے صاحب، ہم تو اسپتال چلے گئے تھے. ذرا سی تکلیف ہوئی دینداری ختم. یہ دین کا پروانہ ہے. ماں کہتی بیٹا منہ کھولو، کچھ نہ کچھ ڈالا جائے تو حالت بڑی ابتر ہے. تو کیا فرماتے آنکھ سے آنسو بہے، یہ بتاؤ ماں میرے آقا محمد اللہ کیسے ہیں. بہت اس تک آپ ایمان نہیں لائی تھی، آپ کی والدہ اسلام نہیں ہوئی تھی. کہ بیٹی پھر تم نے انہیں کا نام لیا.
جن کی وجہ تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، افسوس، تو پھر ان کو یاد کر رہے ہو، کچھ کھا لو بیٹا. کہ ماں جب تک اپنے آقا محمد اللہ کو نہ دیکھ لوں گا ہرگز نہیں کھاؤں گا. دیکھ رہے عشق رسول، دیکھ رہے محبت مصطفیٰ. جب تک سرکار سے مل جاؤں گا اپنے آقا اس تک میں ہرگز کچھ نہیں کھاؤں گا. اس کو سمجھانے والے سمجھا کے چلے گئے، شام ہو گئی، بہت وقت گزر چکا. ماں نے کہا بیٹے تم کو سمجھاتے آج مت تو بانٹتے انہیں کا کلمہ، انہیں کی یاد، کچھ تو کھا لو. کا ماں میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک اپنے آقا کا چہرے زیبا نہ دیکھ لوں گا اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا. ماں نے کہا پھر کیا کروں، مجھے تو پتہ نہیں وہ ہے کہاں. کل 30-35 لوگ مسلمان ہوئے، چھپا چھپ تو لوگ اسلام لاتے. جب ماں نے کہا مجھے پتا نہیں کہاں پر ہے تمہارے وہ رسول، میں کیسے جانوں کہاں پر، کیسے ملاقات کرے. تو آپ اشارہ کیا عمر بن خطاب کی بہن جمیلہ کے پاس جاؤ. یہ مشرف علیہ السلام ہو چکی تھی آپ کی بہن، عمر فاروق کی بہن مشرف علیہ السلام ہو چکی تھی، مگر اپنا ایمان اسلام چھپائے ہوئی تھی. رسول اللہ نے شروع میں فرمایا تھا اپنا اسلام چھپائے رہو تاکہ دشمن تم کو دین ہٹانے کی کوشش نہ کرے. مختصر عرض کرتا ہوں تو یہ پہنچی، جب دیکھا بیٹا کسی قیمت پہ کھانے کو تیار نہیں جب تک کہ رسول کے حال نواز ہو جائے. گئی جا کر کے بڑھاپے میں جا کے جب سے ملاقات کیا فاروق اعظم کے بہن سے، کہا میرا بیٹے کا ایسا حال ہے، کسی قیمت میں کھاتے نہیں، پوچھتے ہیں ہمارے رسول کا کیا حال ہے. تم کو بلایا، اچھا میں بھی چلتی ہوں. وہ بھی آ گئی، آ کے دیکھا تو منہ سوجا ہوا ہے، زخموں سے ابھی بھی خون نکل رہا ہے، چہرے مبارک سے لے کے بدن کے حصے تک سب زخم ہوئے. آنکھ کھولی، ماں نے کہا لو وہ آ گئی ہے، عمر کی بہن آ گئی. اچھا. اشارہ کیا انہوں نے، اشارہ کرے صدیق کے بعد رسول اللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں. یا غور کیجیے گا اتنی تکلیف میں کس کو یاد کیا جا رہا ہے. رسول اللہ کہاں ہے. ان کی بہن نے کہا، ان کی اسلام چھپائے تھے نا، انہوں نے ان کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو بیٹھی ہیں، میں تو اسلام لا کے اپنی دین کو چھپائے ہوئے ہوں نا، ان کو کیسے بتاؤں، ان کے سامنے رسول اللہ کیسے ذکر کروں، کیونکہ مجھے تو ڈر ہے کہ میرے اسلام لانے کی خبر پا کے یہ مخالفت کرے. تو کیا کہتے صدیق بس بہن ان کا خیال مت کرو، آقا کی خبر دے دو کہاں ہے، آقا کی خبر دے دو کہاں ہے، ان کا خیال مت کرو، بتاؤ کہاں ہے آقا. کہا کہ پوچھتے ہوئے تو ارقم کے مکان پہ ہیں، ارقم کے مکان پہ. ماں اگر مجھے کچھ کھلانا چاہتی ہو نا، کسی زخمی حالت میں مجھے جس طرح بنے میرے آقا محمد صلی اللہ تک پہنچا دو. ذرا غور کیجئے گا عشق رسول کس کو کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. ماں نے جب دیکھا کسی قیمت پر ایک لقمہ کھانے کو تیار نہیں، ایک گھونٹ پانی پینے کو تیار نہیں، اسی حالت میں ماں نے ام جمیل مدد دے کر کے جب خلاصی حالت میں آپ کو ارقم کے مکان تک پہنچایا. ارقم کے مکان میں سرکار دوارا تشریف فرمائے، زخموں سے چیز صدیق اکبر. دروازے میں دستک ہوئی، اندر سے پوچھا کون، کہ ابو بکر، زخمی ابو بکر. اللہ اکبر. دروازہ کھولا، سرکار دوارا صاحب تشریف فرما ہوئے. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو جس طرح بلبل پھول کو دیکھ کے بے قرار ہو جاتی ہے، ساری کمزوریاں بھول کر کے سرکار دوارا کے قدم ناز سے لپٹ گئے. یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں، آپ اچھے ہیں. اللہ کے رسول کے دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ابو بکر تمہارا یہ کیا حال ہو گیا. کہ یا رسول اللہ آپ اگر سلامت ہیں تو میرے حال کی فکر نہ کیجیے، آپ چلے. یہ ہے عشق مصطفیٰ. اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں تھا، آپ کو بغیر دیکھے مجھے سکون نہیں تھا. آپ کو دیکھ لیا مجھے معلوم ہوتا مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی. فرمایا ابو بکر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. ذرا غور کیا، یہ ہے عشق مصطفیٰ. کیا مصیبت ذرا نہیں پڑی، دین ختم. جہاں سیافت بلا آئی، جادو ٹونے والے پتہ چلے کرتب کرا دو، یہ کر دو وہ کر دو، پتہ چلا کہ اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے خدا پر. اللہ تعالیٰ ہم کو عاشقان رسول کے واقعات سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ عشق مصطفیٰ. سفر ہجرت کا حکم آیا، سرکار دو عالم نے جو وعدہ کر دیا تھا صدیق اکبر نے کیا ہے رسول اللہ جب آپ ہجرت کیجیے گا تو مجھ غلام کو لے لیجیے گا. جب ہجرت کی رات اللہ کا حکم آ گیا کہ مصطفیٰ اب مکہ چھوڑ دو، تو وعدے کے مطابق صدیق اکبر کے مکان پہنچے. سرکار دو عالم کو خبر دے دی کہ ان سے وعدہ تھا
کہ جب ہجرت کا حکم آئے گا تو میں تم کو ساتھ لے چلوں گا. جیسی رات کے وقت دروازے پہ دستک دی فوراً دروازہ پھٹ سے کھلا. اس صدیق اکبر صاحب نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابو بکر دروازہ کھٹکھٹانے میں دیر لی ہوئی. اتنی رات کو دروازہ میں دستک دی اور تم فوراً سامنے آ گئے. کیا تم پہلے دروازے کے پاس سے؟ کہا یا رسول اللہ آج نہیں، جب سے یہ سنا ہے کہ جانے کے ساتھ اللہ کا حکم ادا ہجرت کا تو دن بھر تو آپ کے ساتھ رہتا ہوں کہ دن کو حکم آئے گا تو سب دن ہی میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. اور رات جب آتی تو رات کو دروازے میں کھڑا رہتا ہوں کہ شاید رات کو حکم ملائی آئے وہ آپ ہجرت کریں تو آپ کو مجھے بلانے میں دیر نہ ہونے پائے. اس وقت سے آج تک ہر رات دروازے میں کھڑے کھڑے گزارتا ہوں کہ میرے آقا کو بلانے میں مجھے دیر نہ ہونے پائے. لے کے چلے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں. سنا ہوا واقعہ حضرت کا. کہنے یا رسول اللہ آپ میری پیٹ پہ آ جائیے. پنجوں کے بل چل رہے ہیں تاکہ دشمن نشان قدم نہ پا سکے. یہ عشق رسول، یہ محبت رسول. قرآن باقاعدہ کہتا ہے ثانی اثنین ذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے لوگوں وہ دو کا دوسرا، وہ دونوں کا دوسرا اذ ذما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. وہ دو کا کون ہے؟ رسول اللہ اور ابو بکر صدیق. تو اللہ فرماتے اللہ نے اس کو صاحب کہا. اذ ذما فی وہ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ثانیہ اثنین، وہ دو میں کا دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کے دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یاد کرو اس وقت کو جب میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا لا تحزن، رنج مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ فرماتے کون صاحب تھے وہ کہ جن سے رسول اللہ غار میں فرما رہے تھے لا تحزن، رنج مت کرو. اللہ فرماتے وہ صدیق اکبر تھے. تو علماء فرماتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں لیکن کسی کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ذاتی طور پر ثابت نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اس یقول لصاحبہ، یہ صاحب کون ہے؟ صدیق اکبر. اللہ اکبر. عشق مصطفیٰ کا حال یہ سارا مال ان پہ قربان کر دیا. ہر وقت خدمت رسول میں رہنا ان کی عبادت تھی. آپ نے بارہ سنا ہوگا تبوک کے موقع پر جب سرکار گورنمنٹ چندے کے پیر کی تو فاروق اعظم اپنا آدھا مال لائے، عثمان غنی نے ہزاروں کو پیش کیا. اس صدیق اکبر سارے گھر کا مال لے آئے. کیوں لائے؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اب صدیق کے دل میں نہ مال کی محبت ہے، نہ آج کی محبت ہے، نہ گھر کی محبت ہے. اگر محبت ہے صرف محمد رسول اللہ کی محبت ہے. یہ عشق رسول. مرتبہ کیا ملا؟ مرتبہ کیا ملا؟ عمل کی وجہ سے نہیں، عشق مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا کہ اللہ کے رسول کے طرف بیٹھیں گے. صحابہ کرام جذبہ افروز ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ کرے گا اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جس کا جو عمل قبول ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. جس کی نماز قبول ہوگی وہ باب الصلاۃ سے جنت میں جائے گا. جس کا روزہ قبول ہوا ہوگا جنت میں جائے گا. جس کا زکات دینا قبول ہوگا باب الزکات سے جائے گا. جس کا حج قبول ہوا باب الزکات سے جائے گا. جس کا جہاد قبول ہوا باب الجہاد سے جائے گا. لیکن میرے صحابہ جنت کے تمام دروازے کھولے ہوں گے، جس کا جو عمل قبول اسی دروازے سے ہو جائے گا. لیکن تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے. میں جانتا ہوں. جب جنت کے سب دروازے کھل جائیں گے تو میری امت کا ایک فرد ایسا ہوگا کہ جب وہ جنت کی طرف چلے گا تو جنت کا دروازہ آواز دے گا کہ آنے والے ادھر سے آ جا تاکہ تیرے قدم سے ہمارے عرص میں چال لگ جائے. وہ کون انسان ہے؟ میں بتاتا ہوں. وہ علم غیب مصطفیٰ کا سبحان اللہ. کیا دیکھ رہے تم؟ کیا شان ہے بتانے کی. کروڑوں اربوں انسان ہوں گے جنت میں جانے والے، اس میں کون خوش نصیب ایسا ہوگا کہ جب وہ چلے گا تو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا کہ آنے والے ادھر سے آ جا تاکہ تیرے قدم سے ہماری عزت میں چار چار لگ جائیں. کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا ساتھی ابو بکر ہے. اللہ نے ابو بکر کو اس مصطفیٰ کے صدقے میں یہ مرتبہ دیا ہے کہ نمازی روزے دار تو ایک ایک دروازے سے جائیں گے مگر صدیق اکبر کے لیے ہر دروازہ کھلا ہوگا تاکہ جہاں سے چاہے جنت داخل ہو جائے. اللہ اکبر. سفر معراج میں جب اللہ کے رسول مقامی سطر المنتہا سے آگے بڑھے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ اب کیا ہے؟ رف بھی چھوٹ گیا. اب مقام قرب خاص آئے. اب قرب خاص میں اکیلے چکرائے والے
براق چھوٹ گیا، رفرف چھوٹ گیا، سدرۃ المنتہا پہ اسلام بھی چھوٹ گئے. اب اکیلے رسول اللہ اب اکیلے رسول اللہ جا رہے ہیں تو فرماتے کہ حجابات سے خود اٹھتے جا رہے تھے اور میں اکیلا شب معراج قرب الہی کی منزلیں طے کر رہا تھا تو مجھے اپنی تنہائی محسوس ہوئی. اب آپ کس نے فرشتے کی بجا لی؟ فرشتوں کا سردار جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رک گئے تو کہیں گے یا رسول اللہ اگر یکسرے بوئے برتر پرم فروغ تجلی بسور پرم، اگر میں بات برابر بھی آگے بڑھوں گا یا رسول اللہ تو میری 6 لاکھ پر ہیں، لیکن اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو فروغ تجلی اللہ کے جلال کی تجلی میرے سارے پروں کو جلا کے خاک کر دے گی. اب اس جلال کے مقام پر میرے 6 لاکھ پر کام نہیں دے سکتے، میں اب نہیں بڑھ سکتا. اب اکیلے جا رہے سرکار جو ہے نا، اللہ اکبر، کیا راستہ ہے اس میں بھائی؟ اکیلے کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا غور کر رہے ہیں نا. ابھی تک ساتھ تھے کون؟ جبریل علیہ السلام. ابھی تک ساتھ کیا تھا؟ براق. ابھی تک ساتھ دے رہا تھا رف. صحیح بات، ساتھ دینے والے ساتھ تھے. ایک اشارہ میں کہتا ہوں، ایک آدمی دنیا کے شہنشاہ سے ملنے کے لیے گیا ہے، دنیا کے بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، سب وزیر امیر سب پیچھے ہو گئے، شہنشاہ سے ملاقات کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. بیٹھا کہاں پہ؟ گاڑی پہ بیٹھا ہے. پتا چلا کہ شہنشاہ کا یہ دربار آیا ہے، اب اس چیز کو جانا ہے اس میں. گاڑی موڑ دی، ڈرائیور بھی چلا جا رہا ہے، ڈرائیور بھی جا رہا ہے نا، گاڑی چلانے والا وہ بھی تو جائے گا نا، جا رہا ہے. جانے والا شاہی محل میں داخل ہوا، یہ ڈرائیور باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے کہاں تک پہنچے، تو وہ ڈرائیور بتا دے گا نا اس راستے سے آئے یہاں تک گئے وہاں تک گئے. اگرچہ میں شہنشاہ کا مقرب نہیں ہوں مگر ڈرائیور ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں تک ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہو گیا. کہے گا نا یہاں تک آنے کا تو مجھے ساتھ مل گیا کہ میں ڈرائیور ہونے کی وجہ سے یہاں تک کے راستے جان گیا، یہ راستہ ہے یہ راستہ یہاں. اب شاہی محل میں نہیں جا سکا لیکن یہاں تک تو میں واقف ہو گیا نا کہ یہاں تک یہ منزل ہے، ادھر سے ہوا تھا ادھر سے نکلا تھا ادھر سے چلا. تو اگرچہ ڈرائیور بادشاہ کے ہاتھ جانے کے قابل نہیں ہے لیکن بادشاہ کی طرف لانے والے شخص کو یہاں تک پہنچانے کی وجہ سے اس کا ساتھ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب اپنے قرب خاص سے نوازنا چاہا تو کہا جبریل کسے جہاں تک تمہارا ساتھ رہا اب تم بھی پیچھے ہٹ جاؤ. کیوں؟ یہاں تک کے راستے تم کو بھی معلوم ہو گئے کہ مصطفیٰ کی معراج میں کہاں سے چلے تھے، مسجد حرام سے چلے، کہاں پہنچے؟ مسجد اقصیٰ پہنچے جہاں سب نبیوں کو نماز پڑھائی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پر آئے، تم ساتھ تھے، دوسرے پہ آئے، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں، چھٹے میں، ساتھ تو ساتھ تھے نا. تو ابھی تو اگر معراج تو ہو رہی ہے مصطفیٰ کو مگر ان کے صدقے میں تم کو بھی تو شرف مل گیا نا، تم بھی تو ساتھ ہونے کا شرف پا گئے نا، تم بھی تو ساتھ آسمان کی سیر میں شامل ہو گئے ہو. لہٰذا سدرۃ المنتہا تم رک گئے. اب ہم نے اپنے محبوب ایسی جگہ بلا رہے کہ جہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی مصطفیٰ کے ہمراز ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے ہم سفر ہیں. اس لیے براق کو چھوڑوا دیا، جبریل کو چھوڑوا دیا، رف کو بھی چھوڑوا دیا. اب دوسرے وقت میں اکیلا آگے بڑھ رہا ہوں. جب بڑھنے لگا اور گھبراہٹ مجھے ہوئی کہ میں تنہا جا رہا ہوں قرب خاص کی منزل پر. تو مجھے تنہائی جب محسوس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی آواز آئی. صدیق اکبر جو میرے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے ان کی آواز آئی. میں نے کہا ابو بکر کیا سیدی؟ مجھے تسلی ہو گئی کہ میں تنہا سفر کر رہا ہوں، سب سے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو کم سے کم میرا رفیق صدیق اس کی آواز آ رہی ہے. تو وہ میری جفا میری تنہائی کم ہو گئی اور آگے قرب منزل پہنچا. اور جب میں مقام قرب خاص پہنچا کہا دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. جب اس قرب خاص میں پہنچا اور اللہ کے قریب پہنچنے کے بعد رب تبارک تعالیٰ سے مجھے جو کچھ ملا اور تجلیات الہی کا جو مشاہدہ کیا میں نے کر لیا. اور جب میں لوٹنے لگا تو میں نے دیکھا خدا بندہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے ایسے قرب خاص سے نوازا. کیسے نوازا؟ ارشاد ہوا تھا ادنو یا احمد، اے احمد اور قریب آ جاؤ. فرمایا تو میں قریب ہو گیا. پھر آواز آئی ادنو یا احمد اور قریب آ جاؤ. پھر میں قریب ہو. پھر ارشاد ادنو یا احمد اور قریب آ جاؤ.
میں قریب ہوا کتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گیا تو میرے رب نے کیا کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا و انتا وما سوا کا خلقت لاجلک کا، یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے وہ سب میں نے تیرے لیے پیدا کیا، انا و انتا، میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ اب ذرا غور کیا، اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان۔ اب رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے کیا عرض کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں ہوں اور تم ہو، اور تمہارے سوا جو کچھ میں تمہاری پیدا کیا۔ تو رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ انتا وما انا وما سوا کا طرف تو لے کا، یا اللہ تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا، میں نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا۔ غور کر رہے ہیں کیا مقام خاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہوں اور تم ہو، اور تمہارے سوا جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا رسول کہ اللہ میں نہیں ہوں، انت تو ہی ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے میں نے سب تیرے لیے چھوڑ دیا۔ یہ مقام جب لوٹے لگے تو ارشاد ہوا، اترتے جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آسمان کے فرشتوں سے، عرض کیا خدا بندہ تنہائی کی گہری منزلوں میں جب اکیلا تھا، گھبراہٹ ہو رہی تھی، تو صدیق اکبر کی آواز مجھے ملی تھی، ابو بکر کی آواز آئی تھی، جس سے مجھے اس تنہائی میں تقویت ہو گئی تھی، مجھے ذرا سا سکون ملا تھا کہ میرے ساتھ دوست کی آواز، میرے ساتھی کی آواز آ گئی۔ تو یا رسول اللہ یا اللہ کیا یہ ابو بکر بھی یہاں تھے؟ ذرا غور کیجیے گا، کیا سدرۃ المنتہا کے اوپر جب میں منزل طے کر رہا تھا تو کہ یہاں بھی ابو بکر تھے؟ ارشاد ہوا نہیں، ابو بکر نہیں تھے، صرف تم تھے، اور تم ہمارے قرب خاص کی جلال والی تجلیوں کی منزل طے کر رہے تھے، جہاں کوئی پر نہیں مار سکتا، جہاں کسی کا گزر نہیں ہو سکتا، جہاں کسی نبی رسول کا آج تک گزر نہیں ہوا۔ جب تم خاص ان منزل سے گزر رہے تھے اور تمہاری دل مبارک میں تنہائی محسوس ہوئی، تو ہم نے ایک فرشتہ پیدا کر کے ابو بکر کی شکل میں تم کو اس کی آواز سنا دی تاکہ تسلی تم کو ہو جائے۔ علامہ فرماتے یہ مقام ہے صدیق اکبر کا کہ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سفر معراج میں ان کی تسلی کے لیے ان کی آواز والا فرشتہ پیدا کر دیا۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ ساری منزلیں کس وجہ سے ملی؟ صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ایمان کامل عطا فرمائے، اور قرآن کی آیتوں پر یقین رکھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایمان کا مرکز کیا ہے؟ فاضل بریلوی کا وہ رباعی بہت کافی ہے، فرماتے ہیں اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے، اللہ کی شرطابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر مصطفیٰ نہ ملے تو سب بیکار۔ در مصطفیٰ پہ جو سر جھکا تو ندا دی ہاتف غیب نے، در مصطفیٰ پہ جو سر جھکا تو ندا دی ہاتف غیب نے، تیرے سے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ مصطفیٰ کا بن جا، ساری خدائی کی ہو جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین کیا ہے؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مصطفیٰ کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عشق مصطفیٰ کا سرور ہم کو نصیب فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ہے۔ بڑی قسمت ہماری ہو گئے امت تمہاری، بس یہی ہے انتظاری
کہ دیکھیں حضرت کی سواری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں گڑے ہیں وہ بھیک کی خاطر اڑے ہیں مانگنے والے کھڑے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ڈوبتی نیا گرا دو ہم سے مردوں کو جلا دو تم پہ قربان جان ایمان بگڑیاں سب کی بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ہجر کے سب غم مٹا دو رونے والوں کو ہنسا دو صدقہ اپنے عاشقوں کا چہرے انور دکھا دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تشریف کیا صلاۃ والسلام علیکہ یا رب اللہ. یا شفیع المذنبین والصلاۃ والسلام علیکہ یا رب العالمین وعلی ازواجک الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اہل بیتک وذریتک وآلک. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. الہ العالمین اپنی محبوب کی محبت عطا فرما اس کے رسول کو سنت عطا فرما اس کی محبت دے کہ جو دین دنیا میں ہر جگہ کام آ جائے. یا اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے. یہ مال و منال اہل و عیال یہ دنیا کا ساز و سامان یا اللہ اس مردار کا کی محبت دل سے نکال دے. زندہ جاوید مصطفیٰ کی محبت کا نور عطا فرما. اس پہ مصطفیٰ کا سور عطا فرما. دلوں کا رشک کعبہ بنا دے. سینے کو گلزار مدینہ بنا. ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں کہ تو اور تیرا نبی دونوں رہیں سینے میں. دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے. پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.